السلام علیکم۔ پاکستان کے بدحال شہر کراچی سے میں ہوں مسعود رضا۔ عمران خان صاحب یو ٹرن لینے کے حوالے سے مشہور ہیں۔ وہ خود مانتے ہیں کہ عظیم لیڈر کی نشانی ہوتی ہے وہ یو ٹرن لیا کرتا ہے، اور کس کس چیز پر عمران خان صاحب نے یو ٹرن نہیں لیا ہے، کیا کچھ وہ الیکشن سے پہلے کہتے تھے، حکومت میں آنے کے بعد تک کیا کچھ کہتے تھے، اور بدلتے انہوں نے اپنی تقریباً ہر بات پر ہی انہوں نے یو ٹرن لیا۔ بس ایک بات پر وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ جی میں نے چھوڑنا نہیں ہے اپنی اپوزیشن کو، لیکن ایک یو ٹرن جو انہوں نے شاید سب سے پہلے لینا چاہیے تھا وہ لینے میں انہوں نے بہت دیر لگا دی، اور 3 سال کے بعد سب سے بڑا یو ٹرن جو انہیں لینا چاہیے تھا وہ انہوں نے 3 سال کے بعد لیا۔ وزیر اعظم نے حالیہ تقریر کی اپنی قومی اسمبلی میں، اور ایسا لگا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تقریر کر رہے ہیں جو انہوں نے شاید اپنے ابتدائی حکومت کے دور میں انہیں کرنی چاہیے تھی، پہلے ایڈریس ان کا وہ ہونا چاہیے تھا۔ عمران خان صاحب نے مفاہمانہ رویہ اختیار کیا، نہ چور کہا کسی کو، نہ ڈاکو کہا، نہ کسی پر الزامات لگے، تو یہ ایک بڑی تبدیلی تھی جسے بھرپور طریقے سے محسوس کیا گیا۔ لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے، پلوں کے نیچے سے بہت پانی بہہ چکا ہے۔ وہی اپوزیشن جو چارٹر آف اکانومی کی بات کرتی تھی، وہی جو کہتی تھی کہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات پر بیٹھیں، وہی جو کہتی تھی آئیے بیٹھیں اصلاحات کریں، آئیں پارلیمنٹ کو چلائیں، اب وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کا ایک اور اجلاس ہوا، اہم اجلاس۔ پاکستان کو سنگین چیلنجز درپیش ہیں، افغانستان سے امریکی فوج کا انخلا ہو رہا ہے، بھارت ہمارا ازلی دشمن ہر وقت طاق میں لگا رہتا ہے، سی پیک کے معاملات ہیں اس میں چیلنجز کا درپیش ہیں۔ داخلی طور پر آپ نے دیکھا کہ اکا دکا اب ہمارے ہاں گاہے بگاہے دہشت گردی کے واقعات ہونے لگے، تو یہ سنگین چیلنجز ہیں پاکستان کو۔ اس ماحول میں جب نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوتی ہے، عسکری اور سیاسی قیادت مل کے بیٹھتی ہے، تو اب وزیر اعظم صاحب اس اجلاس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپوزیشن کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس میں شرکت نہ کریں۔ اس سے پہلے 4 نیشنل سیکیورٹی کے اجلاس ہوئے، عمران خان صاحب کسی میں موجود نہیں تھے، وہ عمران خان صاحب کی اپنی مرضی تھی، کئی وجوہات انہوں نے اس کے بیان کی، وہ نہیں آئے، اور عام تاثر یہ تھا کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے، دیکھنا نہیں چاہتے، ان سے ہاتھ ملانا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس بار اسد قیصر صاحب نے جو پریس ریلیز جاری کی ہے، اس پریس ریلیز کے مطابق وزیر اعظم صاحب اس اہم ترین میٹنگ میں بیٹھنا چاہتے تھے، آنا چاہتے تھے، لیکن اپوزیشن رہنماؤں نے منع کر دیا، اور نام یہ آیا کہ شہباز شریف صاحب نے صاف انکار کیا تھا کہ اگر عمران خان اس میٹنگ میں آئیں گے تو ہم نہیں بیٹھیں گے۔ تو یہ ایک بڑی تبدیلی ہے کہ اب عمران خان صاحب چاہتے ہیں، اپوزیشن نہیں چاہتی۔ شہباز شریف صاحب نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی تھی۔ پچھلے دنوں شوکت ترین صاحب نے پارلیمنٹ کے فلور سے یہ اعلان کیا کہ ہم حکومت کے ساتھ چارٹر آف اکانومی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب اپوزیشن اس پر خاموش ہے، کوئی جواب نہیں آ رہا۔ الیکشن ریفارمز ہو جائیں، دیگر ریفارمز ہو جائیں، کوئی بیٹھک، کوئی بات چیت، کوئی معاملہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے جو یو ٹرن میں کہہ رہا ہوں نا کہ سب سے آخر میں انہوں نے لیا، اگر یہ پہلے لے لیتے تو وہ سب کچھ نہ انہیں بھگتنا پڑتا جو اب بھگتنا پڑ رہا ہے۔ یعنی عمران خان صاحب کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ جو انہوں نے کنسٹرکشن پیکج دیا، جس سے کنسٹرکشن کی انڈسٹری کو بوم ملا، اس سے 40 صنعتیں اور چلیں، روزگار کے مواقع آئے، مارکیٹ میں پیسہ آیا، لوگوں کو اس کا فائدہ ہوا۔ اپوزیشن کی حکومت ہے ان کی سندھ میں، یعنی پیپلز پارٹی کی حکومت، پورے ملک میں یہ منصوبے لگے۔ چند دن پہلے وہ ایمنسٹری جو عمران خان صاحب کی حکومت نے دی تھی وہ ختم ہو گئی، آج سے 2-3 دن پہلے۔ جب یہ ایمنسٹری ختم ہوئی ہے تو سندھ کے اندر تقریباً 1 ٹریلین روپے کے پروجیکٹس ہیں جو نہیں لگ سکے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سیاسی طور پر آپ کے تعلقات اچھے نہیں تھے، دوسرے صوبوں کی صوبائی حکومتوں نے مدد کی عمران خان صاحب کی اس پیکج کو چلانے میں، اس کو آگے بڑھانے میں، لیکن سندھ حکومت میں اس میں مدد نہیں کی، اور 1 ٹریلین روپے کے جو منصوبے ہیں وہ رکے ہوئے ہیں، یہاں پیسہ نہیں لگا۔ اگر یہ لگتا تو انڈسٹری چلتی، لوگوں کو فائدہ ہوتا، تو یہ نہیں ہو سکا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا ناوک دشنام نہیں ہے جو ایک دوسرے پر تاکنے سے چوک رہے ہوں۔ اتنا اہم معاملہ ہے، سیکیورٹی کا معاملہ ہے، اس پر جب بات ہوتی ہے تو حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمیں امریکہ سے بات نہیں کری، امریکہ کا جو رویہ ہے وہ بدلا ہوا ہے، لیکن بلاول بھٹو صاحب جو ہیں اس پر بھی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور بے عزتی محسوس کر رہے ہیں کہ آخر امریکی صدر پاکستانی صدر کو فون کیوں نہیں کرتا۔ یہ وزیر فارن منسٹر یہاں تقریر کرنے کے بجائے اس کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ صدر بائیڈن کا فون کال تو بندوبست کرے وزیر اعظم صاحب۔ وہ تو پورا ملک کا بے عزتی ہو رہا ہے، ہماری یہ شرمندگی کا باعث ہے کہ ہمارا وزیر اعظم اتنا اہمیت ہی نہیں رکھے کہ اس کو ایک فون کال چلے جائے۔
اب امریکہ نے اپنی پالیسی بدل لی، اس کو ضرورت نہیں ہے پاکستان کی سے بات کرنے کی، اور وہ امریکی صدر فون نہیں کرتا، تو اس میں ہماری بے عزتی کی اس میں کیا ایسی باتیں، اس پہ بات کریں گے۔ شہباز گل صاحب کہتے ہیں کہ جناب بلاول صاحب جو ہیں وہ اپنا سی وی لے کر اب امریکہ جا رہی ہیں۔ آپ نے ایک فلم دیکھی ہوگی، شاہ رخ خان ہے اس فلم میں، اور ان کا ایک فیمس ڈائیلاگ ہے، میں ہوں نا۔ بلاول صاحب اپنے تمام متولیوں کے ساتھ واشنگٹن پدھار رہے ہیں یہ کہنے کے لیے، جب آپ نے عمران خان سے کہا کہ بیسس دو گے تو اس نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ، تو میں ہوں نا، اب مجھے لائیے۔ آپ ڈرون اٹیک کرنا چاہتے ہیں، عمران خان نے کہا ہے ایبسلیوٹلی ناٹ، تو میں ہوں نا، میں کروں گا۔ آپ پاکستان کے اوپر جو آپ کا اپنا نیشنل انٹرسٹ ہے وہ لانا چاہتے ہیں، اور اس پہ عمران خان نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ، تو بھائی ہم کہیں گے ہمیں نوکری دیں، وائی ناٹ۔ عمران خان نے کہا ہم جنگ میں ساتھی نہیں ہیں، امن میں ہر طرح کے ساتھی ہیں۔ بلاول صاحب جا کے کہیں گے ساتھی کیا بات ہے، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ حکومت میں لائیں ہمیں، ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ اب یہ مین اسٹریم میڈیا کے سامنے جو پریس کانفرنس ہے اور یہ دعوے ہیں، یہ سب ازمپشنز ہیں کہ یہ ایسا کریں گے، کہا نہیں ہے، کریں گے، یہاں تک معاملہ پہنچ چکا ہے۔ مہمانوں کا تعارف آپ سے کراؤں کہ ہمایوں اختر خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، میاں جاوید لطیف صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، فیصل کریم کنڈی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، تینوں سینئر رہنما۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تینوں مہمانوں کا۔ سب سے پہلے تو میاں جاوید لطیف صاحب ویلکم بیک، صدقہ وقہ اتارا کریں، آپ تو اپنا بڑی فکر تھی، آپ کو بڑا مس کیا ہم نے، کیسا گزرا آپ کا وقت؟ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے مس کیا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس قوم کے لیے، اس ریاست کے لیے آئین قانون کی بالادستی کی جد و جہد میں یہ میرا ہدیہ قبول ہو جائے تو مجھے خوشی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ ان سے اور کوئی توقع اچھی تو ہے نہیں۔ بہرحال پھر بھی اپنا صدقہ وقہ اتارا کیجئے، اچھی بات، آپ جیسے لوگ اگر اس طرح کے الزامات میں جائیں تو اچھا محسوس نہیں ہوتا۔ میاں صاحب یہ آپ لوگوں کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ ہم چارٹر آف اکانومی کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگ تنقید کرتے ہیں کہ عمران خان آتے نہیں ہیں، بیٹھتے نہیں ہیں، بات نہیں کرتے۔ اب عمران خان کی حکومت آپ سے چارٹر آف ڈیموکریسی بھی کرنا چاہتی ہے، وہ آپ کے ساتھ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات پر مل کے بیٹھنا بھی چاہتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ریفارمز کے معاملے پر بھی بات کرنا چاہتے ہیں، اور اب آپ بات کرنا نہیں چاہتے۔ تو پہلے آپ لوگ جو ہیں صرف ایسے ہی باتیں کر رہے تھے، آپ کو پتا تھا عمران خان نے آنا ہی نہیں ہے، تو اب عمران خان کی طرف، عمران خان کے کورٹ میں بال پھینکتے رہا، اس نے رپلائی کرنا ہی نہیں ہے ہمیں، اب وہ کرنا شروع کیا تو آپ لوگ پیچھے ہٹ گئے، ایسا ہوا ہے؟ نہیں مسعود رضا صاحب، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا جو آپ بات کر رہے ہیں، مگر گزارش اتنی ہے کہ اس وقت بھی جب ہم بات کرتے تھے خلوص نیت سے بات کرتے تھے، آج بھی جو بات کر رہے ہیں یہ بھی قوم ملک کے مفاد میں کہہ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے اس وقت اور آج؟ اس وقت وجہ یہ تھی کہ ہم سمجھتے تھے کہ جیسے بھی اس کو لگا دیا گیا، جیسے بھی یہ لگ گئے صاحب، مگر اب کیونکہ یہ چیف ایگزیکٹو لگ گئے ہیں تو ہم ان کو آفر کرتے ہیں کہ ملک کو جس بھنور میں پھنسائے جا رہے ہیں یہ لوگ، اس سے نکالنے کے لیے ہم پوری طرح قومی مفاد میں ان کو تعاون دینے کے لیے تیار ہیں۔ مگر آپ نے دیکھا اور ہم نے سوچا کہ یہ با اختیار نہیں ہے فیصلوں میں بھی، اور 3 سال انہوں نے اس کا کوئی رپلائی نہیں دیا، اور آج جو بات وہ کر رہے ہیں آج بھی وہ با اختیار نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ 3 سالوں میں معیشت کا جو حشر ہوا ہے، اور سب سے بڑی بات جو ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ گورننس ہوگی، پاکستان کے اندر سے کرپشن ختم ہوگی، سادگی ہوگی، تو آپ سادگی کو پہلے دیکھ لیں کہ 2.5 کروڑ روپیہ روزانہ پرائم منسٹر ہاؤس کا آج خرچہ ہے۔ یہ کسی دنیا کے پرائم منسٹر ہاؤس کا یہ خرچ اس طرح نہیں ہو رہا۔ 9 ارب روپیہ سالانہ انہوں نے رکھ لیا کہ پرائم منسٹر کے آفس کا ہی خرچ یہ تمام باتیں تو ہیں، طرح کرپشن کا عالم دیکھ لیں، سادگی بھی نہیں کی، ریفارمز بھی لے کر نہیں آئے، کرپشن بھی ختم نہیں ہوئی، سب اپنی جگہ۔ اب یہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے، بڑی ہے نا کرپشن، چلیں آپ مانتے ہیں بڑی ہے، میں کہتا ہوں چلیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، پرسیپشنز بھی یہی آئیں، انڈیکس بھی یہی آئیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ تھا، اس پر شہباز شریف صاحب کو کیوں یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ عمران خان صاحب کو یہ میسج کریں کہ وہ اگر آئے اس میٹنگ میں تو ہم اس میں نہیں بیٹھیں گے؟ اسد قیصر صاحب کی پریس ریلیز ہے، لکھی ہوئی بات میں دہرا رہا ہوں،
یہ کہی ہوئی بات نہیں ہے. میں گزارش کر دوں کہ پہلے نمبر پہ تو میں یہ یقین سے بات کہہ سکتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو اسپیکر صاحب ہیں وہ بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. وہ عمران خان جو ان کو اشارہ دیتے ہیں اسپیکر صاحب وہی بات کرتے ہیں. اور مجھے یہ یقین ہے کہ یہ بھی پریس ریلیز ان کی طرف سے جاری کروایا گیا ہے. اب رہ گئی دوسری بات اس کے میں یقین کے لیے اس لیے دو چیزیں کوٹ کر دیتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کشمیر ایشو پہ عمران خان صاحب تشریف نہیں لے کر آئے تھے. جو قدرتی وبا آئی تھی اس وقت ایک اجلاس بلایا گیا تھا, اس وقت بھی عمران خان صاحب نہیں آئے. اور آج بھی سیکورٹی کمیٹی کا جو اجلاس تھا اس میں عمران خان صاحب کی چیئر خالی نظر آئی. تو اگر اپوزیشن کے کہنے پہ وہ نہیں آ رہے تھے تو وہ کرسی خالی کیوں تھی؟ اور دوسرا میں یہ عرض کر دوں گا کہ یہ بالکل غلط بیانی ہے, غلط بات کی جا رہی ہے. میں یقین سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایسی بات اپوزیشن کی طرف سے نہیں کی. وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں آج بھی کہ یہ انا پرستی میں پاکستان کی تباہی کر رہے ہیں. صاحب جو چیف ایگزیکٹو ہیں آج کے, مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے ایک کوٹ کیا بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ کو یہ سفارتی اپنا گر جو ہے یا سفارتکاری سے مجبور کیا جانا چاہیے پریزیڈنٹ امریکہ کو کہ وہ بات کریں پاکستان کے پرائم منسٹر سے یا پرائم منسٹر کی فون کال سنیں. پرائم منسٹر تو خود یہ بات کرتے ہیں کہ میں نے 4 کال کی انڈیا کے پرائم منسٹر کو تو میری ایک کال بھی ریسیو نہیں کی. تو بات یہ ہے کہ آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں. جب تک آپ اندرونی طور پر مسعود رضا صاحب مضبوط نہیں ہوں گے دنیا آپ کو کوئی منہ لگانے کے لیے تیار کیسے مضبوط ہوں گے؟ میں کہہ رہا ہوں نا, انہوں نے 3 سال کے بعد یو ٹرن لیا, انہوں نے 3 سال کے بعد یو ٹرن لیا اور اب آپ نے بھی 3 سال کے بعد ایک یو ٹرن لے لیا. اب آپ نہیں بیٹھ رہے. فیصل کریم کنڈی صاحب, یہ ایک سنجیدہ بات ہے نا کہ ایک اتنی امپورٹنٹ میٹنگ ہوتی ہے اور وزیر اعظم اس میں شرکت کے لیے آتے ہیں اور اپوزیشن رہنما کہیں کہ جی آپ نے آنا نہیں ہے, آپ آئے تو ہم اٹھ جائیں گے. اب یہ پریس ریلیز ہے نا, اگر میں میاں جاوید لطیف صاحب کی بات کو سچ مان لوں تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اسد قیصر صاحب غلط کہہ رہے ہوں گے. انہوں نے بھی پریس ریلیز جاری کی ہے. مطلب دیکھیں رسول صاحب, آپ نے بات کی, آپ نے ایک انٹرو دیا, اس کے بعد یہ چیزیں کل سے چل رہی ہیں. جی اچھی بات یہ ہوتی کہ اسپیکر صاحب جب بلاول صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا تو اسی میٹنگ میں اسی وقت بتا دیتے کہ جی شہباز شریف صاحب نے, پہلے تو وہ کہہ رہے تھے اپوزیشن کے رہنماؤں نے, جی پھر ایک رہنما بن گیا, پھر اگر وہ اسی وقت کہہ دیتے کہ شہباز شریف صاحب نے منع کیا ہے تو ہم ان سے شہباز شریف صاحب سے پوچھتے کہ آپ نے کیوں منع کیا ان کو. وہ میرے خیال میں جو اس وقت کی گفتگو کی بات آئی ہے باہر, فیصل کریم کنڈی صاحب, اسد قیصر صاحب نے کہا کہ یہ آپ شہباز شریف صاحب سے پوچھیں اور غالباً رپلائی کیا سعد رفیق صاحب نے کہ ہم سے مس کمیونیکیشن ہوئی ہے, یہ رپورٹ ہوا ہے. اب یہ تو اسپیکر صاحب ہی بتائے نا, رپورٹ تو اب ادھر بہت سی باتیں رپورٹ ہوئی ہیں. اب اس پہ جو ترجمان ہے مسلم لیگ نواز کی, اس کی بھی ایک کلیئر سٹیٹمنٹ کل آ چکی ہے. لیکن وزیر اعظم صاحب کا اگر آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو وہ کون سی میٹنگ میں آئے ہیں, کون سی نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی ہے, ملک کے مفاد میں ہوئی ہے اور وہ آئے ہیں, وہ کسی میٹنگ میں بھی نہیں آئے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ سب کے سامنے ہیں کہ, اور ڈیفینیٹلی وہ کیوں آئیں گے, کیونکہ وہ تو ایک سلیکٹڈ بندے ہیں. ملک تو ڈیفینیٹلی کوئی اور چلا رہا ہے جو ہمیں بریفنگ دے رہے تھے, کیونکہ ان بیچارے وہ خود کہہ رہے. اب اسپیکر صاحب دیتے ہیں, اب پچھلے دنوں اسپیکر صاحب نے ایک کہا تھا کہ ڈپٹی اسپیکر کی خلاف اعتماد کی تحریک کے لیے ہم ایک کمیٹی بنائیں گے جو کہ اس بل کو دیکھیں گے. اگلے دن ان کے ایک مشیر آ جاتے ہیں کہ جی نہیں ہم تو بلز کے اوپر ڈیبیٹ ہی نہیں کرنا چاہتے. تو اسپیکر صاحب کو تو کچھ ایسی وہ ہے کہ وہ کلر بلائنڈ بھی, ان کو کچھ منسٹر بھی نظر نہیں آتے کہ کوئی جو ٹی وی کے اسکرین پہ بھی کہ وہ جو ہنگامے کر رہے تھے, کہہ رہے تھے مجھے تو کوئی منسٹر نظر نہیں آیا. تو اسپیکر صاحب بیچارہ جو ہے بڑے ہاٹ واٹر میں, اس بیچارے کو جو ہے تھوڑی ریلیف دیں, اس کو جو چیز مل جاتی ہے اسی پہ سائن کر کے وہ آگے, یا شاید سائن نہیں کرتے, ایسی ان کے سائن ہی ہو جاتے ہیں اور وہ آگے چلے جاتے ہیں. تو اس چیز کو آپ ایک سیریس ڈیبیٹ پہ چلتے ہیں کہ دیکھیں وزیر اعظم صاحب کبھی بھی نہیں ہے, ماضی کے ریکارڈ اگر ان کے دیکھیں تو کس چیز پہ بھی نہیں ہے. فارن آفس کی آپ نے بات کی, دیکھیں شامت قریشی صاحب کا بالکل وقت ہے. سر میں اس پہ سوال آپ سے میں ایک سوال کر رہا ہوں, امریکہ میں اس بات میں معاملے پر آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ پاکستان کا ماننا یہ, اور عمران خان صاحب نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ ہمارے پر دباؤ ہے کہ ہم چین سے اپنے تعلقات خراب کریں, ہم سی پیک سے باہر نکلیں, سی پیک کے حق میں نہیں ہیں, لہٰذا امریکہ کی پالیسی ہمارے متعلق بدل رہی ہے.
وہ ہم سے خوش نہیں ہے، اس لیے امریکہ کے صدر کی فون کال نہ آنا ایک فطری سی بات ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ فون کال ہمیں نہیں کر رہے تو اس سے ہماری بے عزتی ہو رہی ہے۔ جی سر دیکھیں، ہم یہاں پر ہم اس ریجن میں میٹر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ کچھ عرصہ پہلے وزیر اعظم صاحب امریکہ سے آئے اور سارے وزراء ایک دوسرے بڑھ کے جا رہے تھے کہ پتہ نہیں کوئی ورلڈ کپ جیت کے آئیں اور وہ ورلڈ کپ ہم ان سے لے لیں اور ہم ساتھ چلیں، تو اس وقت کہہ رہے تھے کہ ورلڈ کپ سے بھی زیادہ ہم نے وہاں پر جو اچیومنٹ کی ہے۔ آج آپ کی یہ پوزیشن ہے کہ آپ ایک میٹر کرتے ہیں، جو بریفنگ میں جو چیزیں میں نے میڈیا میں دیکھی ہیں، جو کہا گیا سیکورٹی فورس کی طرف سے کہ شاید 7 لاکھ افغان ریفیوجی ہمارے پاس آئیں، باقی سچویشن ہے جو اس ملک میں ہونا ہے، تو کیا یہ سب ہم نے اپنے سر پہ لینا ہے؟ آج جو امریکن فورسز واپس گئی ہیں اور آپ نے ایک ترجمان جو تھے، پتہ نہیں جو تھے کوئی ترجمہ، اتنے زیادہ ترجمہ مجھے پتہ نہیں کس کا، وہ بیان دکھا رہے تھے کہ ایک ترجمان بتا رہے تھے کہ جی کیا ہوا تھا۔ جب 2012 میں سلالہ انسیڈنٹ ہوا تھا، اس کے بعد پارلیمنٹ میں ایک ریزولوشن پاس ہوئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ اگر امریکہ کو دوبارہ اڈے دیے جائیں گے تو وہ پارلیمنٹ سے اپروو ہوں گے، پارلیمنٹ اس کو اپروو کرے گی، اور اگر آپ یہ ریکارڈ نکال لیں تو وہ ریکارڈ میں آج بھی وہ ریکارڈ کا حصہ ہے، اور 2012 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی جب سلالہ انسیڈنٹ ہوا تھا اور ہم نے یہ چیز بند کی تھی۔ ہمیں اگر یہ ملک ملا تھا تو ہمیں ایک ڈکٹیٹر کی طرف سے یہ تحفے ملے تھے، چاہے وہ ڈرون تھے، چاہے وہ خودکش تھے، چاہے بارود تھے، چاہے بم بلاسٹ تھے، چاہے ٹارگٹ کلنگ تھی۔ 2 ماضی میں ڈکٹیٹر رہے ہیں اور دونوں نے ہمیں آگ میں دھکیلا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو اس وقت بھی جو ایک ڈکٹیٹر اس ملک پر مسلط ہے، ہمیں ایسے نہ ہو کہ دوبارہ ایک آگ میں دھکیل دے، ٹھیک ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں، ہم پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے ایشو جو بھی ہوگا، چاہے جتنا بھی بدترین ہمارا اپوننٹ ہوگا، ہم پاکستان کے لیے اس کے ساتھ ہمیشہ بیٹھیں گے، کیونکہ پاکستان میٹر کرتا ہے، ہمیں شخصیات میٹر نہیں کرتی ہیں۔ یہ اس سے پہلے مگر سر میں دوبارہ آپ سے پوچھوں گا، میں تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے اور بہت خان صاحب کو بھی شریک گفتگو کروں، پھر میں واپس آ کے ضرور ہی آپ سے پوچھوں گا، ذرا وضاحت کیجیے گا مجھے کہ امریکہ کی پالیسی تبدیل ہو گئی ہے، امریکہ ہم پر دباؤ ڈال رہا ہے، اس کی بات مانیں گے تو وہ ہم سے تعلقات بہتر بنائے گا کہ ہم سی پیک چین سے دوری اختیار کریں، اس خطے میں جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے اس میں ہم امریکن کیمپ میں رہیں، ہم یہ تسلیم کریں گے تب وہ ہم سے بات کرے گا۔ ایسی صورت میں بائیڈن سے اگر فون کال پہ رابطہ نہیں ہوتا تو ہماری بے عزتی کیوں ہے اس کے اندر؟ یہ میں پھر آپ سے پوچھوں گا۔ ہمایوں اختر خان صاحب، بہت دیر کر دی عمران خان صاحب نے، وہ کام جو انہوں نے پہلے کرنا چاہیے تھا، مفاہمت کے ساتھ اپوزیشن کو لے کر چلنا چاہیے تھا، اب ان کو خیال آ رہا ہے کہ جی ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، چارٹر آف اکانومی بھی کر لیتے ہیں، ہم کنسٹرکشن پیکج پہ بھی ساتھ چلتے ہیں، اب خیال آ رہا ہے اب بہت دیر ہو گئی، اب اپوزیشن آپ کا ساتھ نہیں دے گی۔ دیکھیے مسعود بھائی، جو ہمیں حالات ملے اور ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا اور اس کے نتیجے میں جو کرنچ آیا ملک میں، مہنگائی آئے، ایف پی آر ریونیوز ختم ہوئے، اس کے فوراً بعد کووڈ آٹپ کا، اس کے بعد جو اپوزیشن کی سیاست تھی، وہ بڑے بڑے لیڈران کے پہ مقدمات تھے سپریم کورٹ کی جی آئی ٹیز کے ذریعے ہم سے پہلے کے، اور ان کی سیاست تھرو آؤٹ یہ رہی، بلکہ یہ جو پی ڈی ایم کی موومنٹ ہے اس وقت تک کہ ہمیں لیڈروں کو معافی دلاؤ، اس کے بعد ہم بات کریں گے۔ ہم نے کوشش بھی کی، نیب آرڈیننس کی، فیٹ ایف کے معاملات میں آگے سے ایک این آر او کی ریکویسٹ آتی تھی۔ اب حالات ذرا بہت مختلف ہو گئے، خطے میں تیزی سے جو ڈیکیڈز میں چینجز آتے ہیں وہ آ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ 1979 میں روس آٹپ کا افغانستان میں، ضیاء الحق کا زمانہ تھا، ڈکٹیٹر تھے، مارشل لاء تھا، کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوئی۔ 1989 میں روس واپس چلا گیا، وہ دم دبا کے باہر نکل گیا۔ بے نظیر بھٹو کا زمانہ تھا، کسی قسم کی کوئی کنسلٹیشن، اس کے بعد 2 دفعہ پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این آئے، اور افغانستان کی جو افراتفری تھی 90 کی دہائی کی، وہ آپ کے سامنے ہے۔ 9/11 ہوا، کسی قسم کی کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوئی، پرویز مشرف کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد بھی پھر ایک بار پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این آ چکی ہے، ہم تو پہلی مرتبہ آئے ہیں 2018 میں۔ کسی قسم کی کوئی کنسلٹیشن افغانستان کے سلسلے میں یا اس خطے کے سلسلے میں نہیں ہوئی۔ اب عمران خان کہہ رہے ہیں، عمران خان ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ طالبان سے بات چیت ہونی چاہیے، ہمیشہ سے۔ آج امریکہ جو ہے وہ ان سے ساری دنیا بات چیت کر رہی ہے۔ عمران خان ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ اس خطے میں جنگ سے نہ برطانیہ افغانستان لے سکا۔ عمران خان صاحب یہ بھی تو کہتے، ہم عمران خان صاحب سے یہ کہتے رہے کہ عمران خان صاحب اپوزیشن سے تعلقات بہتر بنائیں، آپ کو بہت اہم فیصلے کرنے ہوں گے، اپوزیشن کی آپ کو ضرورت پڑے گی، بے شک آپ کیسز چلاتے رہیں، بے شک ادارے اپنا کام کرتے رہیں، لیکن اس سے تعلقات آپ بہتر کریں۔
اب ان کو ایک خیال آ رہا ہے، اب نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس وقت قوم کو یکجہتی کی ضرورت ہے، یک آواز ہونے کی ضرورت ہے، اور یک آواز نہیں ہو پا رہے. آپ یہ تو مانیں گے نا اس وقت یکجہتی کی اور ایک زبان ہو کر بات کرنے کی بہت ضرورت ہے، یہ تو آپ مانیں گے نا؟ میں آپ کا سوال نہیں سمجھا، ذرا دوبارہ یعنی اس وقت نیشنل ہارمنی کی، سیاسی جماعتوں کے ایک پیج پر ہونے کی، ایک میسج دینے کی، ایک نیشنل نیریٹو دینے کی ضرورت ہے اس وقت. دیکھیے ویری ڈیفینیٹلی ہے، ویری ڈیفینیٹلی. تو سر پھر سنیں شیخ رشید احمد صاحب، دیکھیں یہ اتنی ضرورت ہے، عمران خان صاحب اپنی کوششیں کر رہے ہیں. یہ ذرا شیخ رشید صاحب کو ایک بار سن لیں کہ ان کا لب و لہجہ کیا ہے اپوزیشن کے لیے. پلیز سن لیجئے، پھر اس کے بعد پاکستان کی سیاست میں یہ اپوزیشن کیا ہے؟ یہ تو عمران خان کی اتنی قسمت اچھی ہے کہ اس کو ایسا ترنے والا ملا ہے، ترنے والا ہے. اس کے رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پلگوں میں بھی کچرا پھنسا ہوا ہے، ان کا انجن بھی دھواں دے رہا ہے. یہ عمران خان کا کیا مقابلہ کریں گے؟ انشاءاللہ یہ عمران خان کا اگلے الیکشن میں بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. سر یہ کل کی گفتگو ہے شیخ رشید صاحب کی. آپ کی حکومت چاہتی کیا ہے؟ اپوزیشن سے مفاہمت چاہتی ہے، لڑائی چاہتی ہے؟ دیکھیے یہ پہلی حکومت ہے جو اس خطے میں جو تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال ہے اس پہ کنسلٹ کر رہی ہے. 8 گھنٹے کی کنسلٹیشن ہو چکی ہے اور ابھی کئی گھنٹے کی اور ہوگی. آج تک میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کسی حکومت نے نہیں کی. یہ خطے کی صورتحال بدل رہی ہے. پاکستان پہ دباؤ ہے کہ سی پیک سے دور ہو، اور ہم ادھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بائیڈن کا فون نہیں آیا. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمیں کسی قسم کا کوئی انتظار نہیں ہے بائیڈن صاحب کے فون کا. ہمارے بہت ہائی لیول کے آلریڈی رابطے ہیں، اسی وجہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے امریکہ چاہ کیا رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ فیٹف کی کنڈیشنز 27 کنڈیشنز 4 سال سے ہم لگے ہوئے تھے، وہ 5 اور آ گئی. IMF جو ہے پیچھے ہو کے بیٹھ گئی ہے. اس وقت خطے پہ دباؤ ہے اور سب لوگوں کو چاہیے کہ یہ جو کنسلٹیٹو پروسیس عمران خان نے پہلی مرتبہ شروع کیا ہے اس میں بھرپور حصہ لیں. اور چارٹر آف اکانومی میں آپ کے پاس اگر کوئی مشورے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اپوزیشن کے مشورے نہیں آ رہے تو جیو پولیٹیکل کی بدلتی ہوئی صورتحال اور اکانومی اس سے پہلے آپ نے شہباز گل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی نا. یہ بھی تو بند کروائے نا. آپ جب ماحول یہاں تک لے جائیں گے تو پھر معاملات کیسے آگے بڑھیں گے؟ ایک بریک لینے دیں، بریک کے بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں. ماحول تو آپ ٹھیک کروائیں نا کم از کم. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. ہمایوں اختر خان صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں. ذرا میاں جاوید لطیف صاحب سے ذرا میں کامنٹ لے لوں. میاں جاوید لطیف صاحب، میں بات کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا لب و لہجہ بدلا ہے اپوزیشن کے ساتھ. وہ شاید مفاہمت چاہتے ہیں اور ان کے کچھ وزراء بھی چاہتے ہیں کہ معاملات بہتر ہوں، لیکن وہیں کچھ وزراء اور مشیر جو ہیں ان کے لب و لہجے بھی سخت ہیں اور وہ الزام تراشیاں بھی ہیں اور وہ مفاہمت کی بات نہیں کر رہے. تو یہ تحریک انصاف کی حکومت کی آپ کو پالیسی لگتی ہے یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو فیصلے ہیں ان کے مطابق تمام ان کے وزراء اور مشیر جو ہیں وہ پرفارم نہیں کرتے؟ وجہ کیا ہے؟ نہیں مسعود رضا، گزارش یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے پنڈی کے شخص کا کلپ سنوایا، میں اس کو تو کسی گنتی میں گنتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہی شخص ہے جس نے کہا تھا عمران خان کی. نہیں گننا تو پھر اس وقت آپ کو جو آج پرائم منسٹر لگا ہوا ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں کہ گننا چاہیے یا نہیں، کہ جس کی موجودگی میں یہ شخص کہہ رہا تھا کہ آگ لگا دو، جلا دو، چھوڑوں گا نہیں، کسی کے گھر کے اوپر حملہ کر رہا تھا، کسی کے کوئی مارنے کی باتیں کر رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا کہ ملک میں جو ہے سول نافرمانی شروع کر دو. یہ ساری وہ باتیں یہ دونوں کرتے رہے ہیں. پرائم منسٹر بھی کرتا رہا ہے آج کا، اور آج کا وزیر داخلہ بھی کرتا رہا ہے. اس لیے میں ان کو سیریس نہیں لیتا. بات اس سے آگے کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ نے آج ایک بات کہی کہ سی پیک کے حوالے سے میرے بھائی ہمایوں اختر صاحب نے جو کہا، تو بھائی 3 سال جو سی پیک تقریباً بند ہی رہا، اس پر عمران خان صاحب کو کیوں نہیں خیال آیا؟ اس وقت بات کرتے تو ہمیں سمجھ آتی کہ کیا دباؤ ہے ان پر. اور آج 3 سال بعد جب خود پہ دباؤ آیا ہے تو آج دباؤ کی باتیں کرنا شروع کر دیں. میں پوچھتا ہوں کہ جس سے کشمیر کے حوالے سے جس کو سالس بنا کے امریکہ میں آئے تھے اور کشمیر اگلے دن جو ہے انہوں نے قبضے میں لے لیا تھا،
آج تک 2 سالوں کے بعد بھی آپ نے سالس کی بات تو نہیں کی کہ سالس کیوں مکر گیا, یا آپ نے اس سے کچھ بات کی اس کے بعد. تو پھر قوم کیسے اعتبار کر لے آپ پہ کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ خلوص نیت سے کہہ رہے ہیں؟ آپ بدنیتی سے جو باتیں آج فلور آف دا ہاؤس آپ نے باتیں کی ہیں, یہ ایک اپوزیشن لیڈر کی باتیں قومی مفاد میں یہ سمجھتا ہوں یہ قومی جذبات کی ترجمانی کی اس وقت اسمبلی فورم پہ کھڑے ہو کر عمران خان صاحب نے, مگر قوم یہ دیکھنا چاہتی ہے, اور کبھی بھی 70 سالوں میں کوئی پرائم منسٹر جو ہے فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کر یہ بڑھ کے نہیں مارتا, وہ عمل کر کے دکھاتا ہے. آپ نے 3 سالوں میں جو باتیں اس دن کہیں ہیں 4 دن پہلے, ایک بھی بات پہ عمل کیا ہو تو قوم آپ پر یقین کرنے کے لیے تیار ہو جائے کہ بھائی چلیں تھوڑا بہت اس پہ آپ نے عمل کیا تھا. آج آپ اس کا رونا رو رہے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنے نہیں دیا گیا, یا میں کرنا کی کوشش کر رہا تھا مگر یہ اپوزیشن رکاوٹ بنی یا عالمی قوتیں رکاوٹ بنی. او بھائی آپ نے تو خود اس کی نفی کی جو باتیں آپ کر رہے ہو, تو آج قوم آپ پر اعتبار کیوں کرے؟ جب قوم کو پتہ ہے کہ آپ نے ملک ڈبو دیا, آپ نے معاشی طور پر ملک کی تباہی کر دی, آپ نے داخلی طور پر قوم کو اتنا تقسیم کر دیا, اتنا انتشار پیدا کر دیا کہ اس کا مداوع جو ہے چند سالوں میں ممکن نہیں ہوگا. آپ کہتے ہیں معیشت ٹھیک ہو گئی, بھئی آپ کے نزدیک اگر یہ معیشت ٹھیک ہے جس کی 73% یہ عالمی سرویئر جو ہیں معاشی, یہ ان کا میں کوٹ کر رہا ہوں کہ 73% لوگ پاکستان کے ان 3 سالوں میں نقطہ جو آپ کا غربت کا ہے اس سے نیچے زندگی غربت بڑی ہے, مہنگائی بڑی ہے, اور اس پر تو عمران خان صاحب پر آپ دیکھتے ہیں تقریباً ہر پروگرام میں ہم تنقید کرتے ہیں کہ غربت بھی بڑی ہے, مہنگائی بھی بڑی ہے, گورننس بھی اچھی نہیں ہے, ساری چیزیں. مگر فیصل کریم کنڈی صاحب, یہ جو نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں, سی پیک ہو گیا, کشمیر ہو گیا, یا افغانستان کی صورتحال ہو گئی, یہ تمام صورتحال جو ہیں اس پر اگر عمران خان صاحب کی پالیسیز پہلے ٹھیک نہیں تھیں اور اب ٹھیک ہو سکتی ہیں, تو اس پر اپوزیشن کو آگے بڑھنا چاہیے اور اپنا مثبت کردار ادا کرنا چاہیے. کم از کم ان معاملات پر سیاسی پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہونی چاہیے. اس سے تو آپ کی پارٹی یقیناً اتفاق کرے گی اور ایسا ہونا بھی چاہیے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی پالیسی جو ہے وہ پارلیمنٹ بناتی ہے. آپ نے سی پیک کے حوالے سے بات کی, دیکھیں یہ تو اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں مجھے پریشر ہے چائنا کا. اس وقت پریشر کدھر تھا جب آپ سی پیک کی سارے جو کہ آپ کی ڈاکومنٹیشن تھی آپ نے IMF اور امریکہ کے حوالے کر دی تھی جو کہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی, اور پھر آپ کہہ رہے تھے کہ میں بڑا کب یہ کہوں میرے اس نے بھائی امونیسا صاحب نے بات کی کہ جی ماضی میں کسی کو اعتماد میں, دیکھیں ماضی میں پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے گئے تھے. اگر آپ 2008 کی پارلیمنٹ کو دیکھیں جب ہم سوات آپریشن کر رہے تھے, وہ بھی ماضی کی حکومت کا ہمارا تحفہ تھا, ایک ڈکٹیٹر مشرف صاحب کا جو ہمیں ملا تھا. ہم نے جب سوات آپریشن کیا جہاں پر کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کا جھنڈا بھی نہیں لہرایا جا سکتا, تو ہم نے پارلیمنٹ کو اعتماد ملا تھا. پارلیمنٹ نے وہ فیصلے کیے تھے کہ نظام عدل ریگولیشن لایا جائے. پھر اس کے بعد پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ یہاں پر آپریشن ہونا چاہیے. ہم نے سب چیزوں کو جو ہے پارلیمنٹ میں آن بورڈ, ہم نے ہر چیز, ہم نے فورن پالیسی پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کرائی, ہم نے ایبٹاباد آپریشن کو پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کرایا. یہ سب چیزیں ہم نے پارلیمنٹ کے ذریعے کری تھی. یہ بات نہیں کہ ہم نے پارلیمنٹ کے بغیر کی چیزیں کی تھی. ہم نے ہمیشہ, یہ بات درست نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کو پہلی دفعہ آن بورڈ لیا جا رہا ہے, تو یہ بات غلط ہے. اب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے پہلے کہہ دیا کہ پاکستان کے لیے ہم چاہے ہمارا بہت ہی جو ہے وہ مخالف سیاسی طور پر کیوں نہ ہو, ہم اس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں, لیکن یہ فیصلے پارلیمنٹ کرتی ہے. یہ فیصلے وزیر اعظم بذات خود نہیں کرتے کہ مجھے آج یہ چیز ہے. دیکھیں آپ اب مجھے بتائیں کہ جو ایک چیز آئی ہے زلفی بخاری کے حوالے سے, اسرائیل کے حوالے سے, کیا فورن آفس نے اس کی تردید کی ہے؟ آج تک میرے خیال میں نہیں دیکھا اس کی تردید آج تک فورن آفس نے نہیں کی ہے. نہیں سر, فورن آفس کی ہے انہوں نے تردید, اگر کی ہے تو اچھی بات ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اب وہ, اور ان کو چاہیے فورن آفس کو کہ اس اخبار کو بھی سو کریں جنہوں نے غلط خبر بقول ان کے غلط خبر چلائی ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کل تصویریں نہ آ جائیں تو پھر اور مطلب ہے پتہ نہیں کیا ہماری سب کیوں نہیں ہے. لیکن جہاں تک دیکھیں افغان پالیسی ہے, اس کے اوپر بالکل ڈیبیٹ ہونا چاہیے. اس کے اوپر دیکھیں یہ سفر ہم نے پہلے بھی کیا ہے. میں نے جیسے آپ کو کہا جو ہمیں جو ماضی میں 2008 میں جو ہمیں ملک ملا تھا, جاوید لطیف صاحب جو کہہ رہے ہیں نا کہ ان پر اعتبار نہیں ہے, اعتماد نہیں ہے, وہ مان رہے ہیں کہ اب ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ سلیکٹڈ ہیں. آپ سلیکٹڈ کا لفظ تو آپ کی طرف سے آیا تھا. ہم یہ کہہ رہے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں
ہم یہ کہتے ہیں کہ فیصلے پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے، کسی شخص کے ذریعے نہیں ہونے چاہیے. پارلیمنٹ جب فیصلہ کرے گی اس میں تمام جماعتیں موجود ہوں گی اور وہ فیصلہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹ میں حکومت کے ساتھ تو بیٹھنا ہوگا نا. میں میاں جاوید لطیف صاحب کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اعتبار کے قابل نہیں ہے، یہ انہوں نے معیشت کو خراب کر دیا. وہ تو ہم کہتے ہیں، وہ تو اس میں میاں جاوید لطیف صاحب کی جی میاں جاوید صاحب کی بات میں کوئی دوسری میں بات ایڈ ہی نہیں کرتا، جو وہ تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن ہم اس صورتحال میں اس وقت ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ملک دوبارہ آگ میں نہ دھکیل دیا جائے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو آن بورڈ لیا جائے، پارلیمنٹ میں یہ فیصلے کیے جائے، بند کمروں میں فیصلے نہ. اور یہ پتہ نہیں آپ کس کے پریشر پہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ دیکھیں یہ سفر ہونا ہے اور سب سے زیادہ سفر جو ہے وہ خیبر پختونخوا، خدا نخواستہ اور بلوچستان نے ہونا ہے. پاکستان پورے ہونا ہے، لیکن پہلے بھی ماضی میں اگر آپ دیکھیں جو ہمارے ماضی کے قبائلی علاقے تھے جو سفر ہوئے، جو خیبر پختونخوا سفر ہوا، جو بلوچستان سفر ہوا، ہمارے سیکیورٹی فورسز کے لوگ شہید ہوئے، ہمارے پاکستان کے شہری شہید ہوئے، ہماری سیاسی قیادتیں شہید ہوئی. تو یہ چیز ہم دوبارہ وہ آگ اس صوبے میں، ان دو صوبوں میں نہیں دیکھنا چاہتے. ہم کہتے ہیں ایسے فیصلے ہو کہ ہم امن ہو. یہی بات ہو رہی تھی کہ ہمیں پرائی جنگ میں نہیں جانا چاہیے، تو ہم یہی بات کہتے ہیں کہ ایسے فیصلے ہونے چاہیے. کل افغان ریفیوجیز نے آنا ہے، کل باقی چیزوں نے ہونا ہے. تو اس چیز میں جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ ایسے فیصلے کرے تاکہ ہم پاکستان میں یہ آگ نہ لے کے آئیں، یہ آگ ادھر ہی رہے. خدا کرے کہ وہاں پر امن ہو. ہم ایک ایسے فیصلے کریں کہ ہم افغانستان میں بھی امن لے کے آئیں، کیونکہ ہم دوست تو بدل سکتے ہیں لیکن پڑوسی نہیں بدل سکتے. صحیح، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بریک لے لیں مجھے پلیز، بریک کے بعد مزید اس کو گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. اور آپ بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں. بلاول صاحب نے اس سیکیورٹی میٹنگ میں بھی وزیر اعظم کی موجودگی کے لیے بات کی کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ ہوں گے، اور آپ پارلیمنٹ کے اندر فیصلوں کی بات کر رہے ہیں. لیکن جو میاں جاوید لطیف صاحب بات کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی اب ان کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی. تو ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہمایوں اختر خان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اب اس ماحول کو مزید بہتر بنانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. اوبویسلی این آر او تو نہیں دیں گے، مگر این آر او کے بغیر کیا ہو سکتا ہے. ایک بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. جناب ہمایوں اختر خان صاحب، اس وقت ملک کو مفاہمت کی ضرورت ہے. آپ کی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی نون لیگ آپ سے اوفینڈ ہوئی ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے. کبھی آپ شاہد خاقان عباسی کو اندر کر دیتے ہیں، کبھی آپ خواجہ سعد رفیق کو اندر کر دیتے ہیں، کبھی آپ خواجہ آصف کو اندر کر دیتے ہیں، کبھی آپ رانا ثناء اللہ کو اندر کر دیتے ہیں. کچھ نہیں ملتا. جاوید لطیف صاحب بیچارے پہلے آپ کرپشن کے معاملات میں ان کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ نہیں ملتا. تو اتنے زبردست خوبصورت آدمی کو، شائستہ آدمی کو آپ ہائی ٹریزن کے کیس میں اندر کر دیتے ہیں. تو یہ سلسلے ختم آپ کو کرنے چاہیے. یہ جو آپ کے شیخ رشید صاحب کی گفتگو ہے، یہ شہباز گل صاحب کی گفتگو ہے، ہیٹ بڑھاتی ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے. اس کے بغیر تو آپ نہیں کر سکتے اپوزیشن کے ساتھ ڈیل. اول تو مسعود بھائی آپ یہ انسینویٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو بھی مقدمات بنتے ہیں یہ حکومت بناتی ہے. سر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب واپس آ گئے باہر کرتی ہے. یہ مقدمات ادارے بناتے ہیں، اور جو بیلز ملی ہیں، جو نواز شریف صاحب 1.5 سال سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ساری شہباز شریف صاحب باہر ہیں، زرداری صاحب باہر ہیں، جتنے بھی آپ نے نام لیے یہ سب باہر ہیں. ان کو عدالتوں نے بیل دی. یہ عدالتی پروسیس ہے نمبر 1. دوسرا، جاوید لطیف صاحب فرما رہے تھے کہ سلیکٹڈ حکومت سے بات نہیں کریں گے. مجھے اگر آپ 1 منٹ دیں، اس ملک میں صحیح معنوں میں جو سلیکشن ہوئی ہے وہ 1958 میں ذوالفقار علی بھٹو کی سلیکشن ایوب خان نے کی تھی. 1981 میں نواز شریف کی سلیکشن ضیاء الحق نے کی تھی. جتنی 1985 کے بعد حکومتیں وجود میں آئی ہیں ان سب کو ہارنے والی پارٹی نے یہی کہا ہے کہ سلیکٹڈ حکومتیں، بشمول 2013 کی جو حکومت آئی نواز شریف کی، اس کو آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ یہ ریٹرننگ افسرز کی حکومت ہے. اوکے، سو یہ جو بات ہے یہ کوئی ایکسکیوز نہیں بنتا کہ یہ سلیکٹڈ ہم ان سے بات نہیں کریں گے. ہاں، آپ اچھا ماحول پیدا کریں. ہمارے پرائم منسٹر نے فلور آف دی اسمبلی پہ کہا ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ مشورے کی ضرورت ہے. ملک کی ٹاپ سیکیورٹی ایجنسیز نے، حساس اداروں نے پوری پارلیمنٹ میں کہا ہے کہ اس وقت مل جل کے چلنے کی ضرورت ہے. ہم تیار ہیں. تو سر یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ تمام مقدمات ٹھیک تھے اور آپ انتقامی کارروائیاں نہیں کر رہے تھے تو ان کو تو سزائیں ہو جانی چاہیے تھیں. 3 سال گزر گئے، کسی ایک کو سزا نہیں ہوئی، کچھ ثابت نہیں ہوا. سزا ہم نے تو نہیں دینی نا جی. سزا کا فیصلہ حکومت تو نہیں کرتی، سزا کا فیصلہ تو عدالتیں کرتی ہیں. سر آپ کے ترجمان، آپ کے وزراء گرفتاری سے پہلے آ کے پریس کانفرنس کر دیتے تھے کہ یہ گرفتاری ہونے والی ہے، یہ سب کچھ ہونے والا ہے. تو ان چیزوں کو ڈیل کر اب بھی اگر آپ ڈیل نہیں کریں گے تو کیسے بات ہوگی؟ اور جو ادارے ہیں
انویسٹیگیٹو ادارے وہ لیں. وزراء نے کیا بات کی، کب کی، اس کا عدالتیں پھر نوٹس لے کہ یہ غلط بات ہے، یہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہے، آپ یہ بات نہیں کر سکتے. ٹھیک سر، ایک بریک لینے دیں، بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتی ہوں. ویلکم بیک. اور وقت میرے پاس ختم ہو گیا. ہمایوں اختر خان صاحب بہت شکریہ آپ کا، میاں جاوید لطیف صاحب آپ کا بہت شکریہ، فیصل کریم کنڈی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک عرصہ گزر گیا کہ ہم اپنے آپ سے لڑ رہے ہیں، الجھ رہے ہیں، بیرونی خطرات اپنی جگہ، دشمنوں کی سازشیں اپنی جگہ. کیا ہمارے ادارے، ہمارے سیاسی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گتم گتا نہیں ہیں؟ شل ہو چکے ہیں شانے، لڑے چلے جا رہے ہیں اور دشمن کو ہم موقع دے رہے ہیں کہ وہ ہمارے خلاف اپنی سازشیں کرتا رہے. کم از کم نیشنل سیکیورٹی کے معاملات پر تو ہمیں یک زبان ہونا چاہیے. حکومت کی طرف سے اگر زیادتیاں ہیں، انتقامی کارروائیاں ہیں تو وہ نہیں ہونی چاہیے. انصاف کے مطابق حکومت کو چلنا چاہیے. اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات پر سیاست سے اجتناب کرے اور جو ملک کی اکانومی کے لیے، ملک کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے منصوبے ہیں، چاہے وہ کنسٹرکشن پیکج ہو یا دیگر چیزیں ہوں، اس میں ساتھ دیں. سیاست ہوتی رہے گی، الیکشنز ہوتے رہیں گے، حکومتیں بنتی رہیں گی، بگڑتی رہیں گی. اس ملک کو قائم رہنا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.